کے جال کا منصوبہ ہو, کوئی موٹر وے ہو, کوئی اورنج ٹرین ہو, کوئی اسپیڈو بس ہو, کوئی گرین لائن ہو, کوئی پانی کا منصوبہ ہو, کوئی جب آپ بات کرتے ہیں تو اپنی کارکردگی کا کوئی ایسا منصوبہ جو اب سندھ سے پنجاب, ہم بھی چاہتے ہیں, یہ بھی سندھ کا حق ہے کہ وہاں میٹرو بس ہو, یہ کراچی کا حق ہے وہاں اورنج ٹرین ہو, یہ کراچی کا بھی حق ہے وہاں صاف پینے کا پانی ہو, وہاں یہ کراچی اور سندھ کا حق ہے کہ وہاں سکولز ہوں, دانش سکول ہوں, پی کے ایل آئیز ہوں, کارڈیولوجی سینٹرز ہوں, برن سینٹرز ہوں, وہاں کے بھی ڈی ایچ کیوز اور بی ایچ کیوز پنجاب جیسے ہوں. تو آج کل تو سب کچھ کیمرے کی آنکھ دیکھتی ہے. تو آپ جب اگلی دفعہ, میں یہی کہوں گی, اور بڑا اچھا تعلق رہا ہے, اور میاں نواز شریف صاحب کے اوپر جملہ بازی کرنا, جو فیصلہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے لیا بطور حکومت, اس میں بلاول بھٹو صاحب, پیپلز پارٹی کے 7 سے 8 وزیر, اس کے علاوہ مشیر, اس کے علاوہ منسٹر آف اسٹیٹس, یہ سب ان فیصلوں میں برابر کے سگنیٹری اور برابر کے حصہ دار تھے. اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں سب کے ساتھ مل کر, تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر, حکومت کے اندر تمام کولیشن پارٹیز کے ساتھ مل کر مشترکہ فیصلے کیے ہیں. جتنی مشاورت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی مشاورت نہیں, اور اس پہ میں شہباز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعظم تھے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں, اور بلاول بھٹو صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر بات اگر تہذیب میں رہے گی تو سیاست کا وہ کلچر جس کو میاں نواز شریف صاحب دوبارہ سے پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ برقرار رہے گا. بولنا سب کو آتا ہے, یہ سیاست میدان ہی ایسا ہے کہ جملہ کسنے سب کو آتے ہیں, لیکن اب پاکستان کی ترقی کے لیے کوئی یہ آپ کی ذاتیات کی سیاست کو نہیں سننا چاہتا. آج عوام اپنی سستی روٹی, سستی بجلی, سستی گیس, اپنی عوام اپنے بچوں کے لیے روزگار, مفت علاج, مفت دوائی, اور ان کے مسائل کا کیا حل ہے, مہنگائی کس طرح ختم ہوگی, آج عوام جو ہے وہ اپنے مسائل کی بات سننا چاہتی ہے, جس کا حل وہ سمجھتے ہیں صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل بلومبرگ کی, پاکستان کی عوام تو یہ جانتی ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے تو جو معیشت کا حال ہوتا تھا اور پہلے سال جو ٹرن اراؤنڈ ہوتا تھا وہ مثالی ہوتا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ بلومبرگ کی جو اکانومسٹ رپورٹ آئی ہے اس کے اندر یہ کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنی جماعتیں آئیں اس میں معاشی کارکردگی آج تک پاکستان مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کی قیادت میں تینوں ٹینیورز کا کمپیریزن انہوں نے دوسری جماعتوں کے ٹینیورز کے ساتھ کیا, بہترین کارکردگی محمد نواز شریف صاحب کی معاشی طور پر رہی. اور اس میں ان کے جو انڈیکیٹرز تھے وہ مہنگائی تھی, بے روزگاری تھی, اور جس طرح معیشت کا حال تھا اس کو پورا ٹرن اراؤنڈ کرنے کی بہترین کارکردگی محمد نواز شریف کے ادوار میں رہی. تو یہ گواہیاں جو ہیں وہ ایسی سٹیٹمنٹس جو اس کے مخالف ہوتی ہیں ان کی کریڈیبلٹی خود لوز ہو جاتی ہے. میڈم ایک الیکشن ہے اور تمام جماعتیں جو ہیں وہ میدان میں ہیں, جلسے جلوس ہو رہے ہیں, ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, اور پنجاب حکومت نے دفعہ 144 کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا. کیا آپ ریلیاں اور جلوس جو ہیں وہ ختم کر دیں گے یا صرف یہ پی ٹی آئی کے لیے نکالا؟ پہلے تو جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, آپ نے اکاڑا دیکھا, آپ نے حافظ آباد دیکھا, آپ نے خانے وال دیکھا, آپ نے مانسیرا دیکھا, آپ نے کل احمد پور شرکیہ دیکھا جہاں شہباز شریف صاحب گئے تھے, کل لاہور میں محمد نواز شریف صاحب اپنے حلقے میں گئے تھے, اس سے پہلے شہباز شریف صاحب لاہور میں گئے تھے, مریم نواز شریف صاحبہ لاہور میں گئی تھیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا رونا رو رہے ہیں, چیخیں مار رہے ہیں, لیول پلینگ فیلڈ کا, یہ عوامی لیول پلینگ فیلڈ سے جو ڈر ہے جو آپ کی سکرینز دکھاتی ہیں, اس لیے یہ آوازیں, یہ چیخیں, یہ الزامات بلند ہوتے ہیں, آوازیں اونچی ہوتی ہیں, کیونکہ اصل میں عوام کی جو فیلڈ ہے اس میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ انشاءاللہ 8 فروری کو فتح حاصل کرے گی, اور پاکستان کے لیے پاکستان کی آواز عوام جو ہے وہ شیر کو ووٹ دے گی, اور پاکستان کو انشاءاللہ مفت بجلی, مفت گیس, سستی روٹی, سستی گیس, سستی بجلی, مفت علاج, مفت دوائی اور روزگار میں اضافہ, مہنگائی میں کمی سے نوازے گی. دفعہ 144 کی آپ نے بات کی, تو جو میں نے نوٹیفیکیشن پنجاب حکومت کا پڑھا ہے وہ بغیر اجازت کے ریلی نکالنا, بغیر اجازت کے کارنر میٹنگ کرنا,
اور ہم وہ جماعت ہیں جس نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی ہے, قانون کے آگے پیش ہوئے. ہم ملک کے اندر جب الیکشن قریب ہے, وہ جماعت جو الیکشن چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ قانون کو بھی فالو کیا جائے تاکہ انشاءاللہ 8 فروری کو پرامن الیکشنز ہوں. آپ اجازت لیں, آپ ریلی کریں, جو آپ نے کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے اجازت لینا ضروری ہے. یہ بتائیں کہ آپ مقابلہ کس جماعت کے ساتھ؟ مسلم لیگ نون کا مقابلہ ان تمام جماعتوں کے ساتھ ہے جو اس وقت الیکشن کے اندر اپنے اپنے جو سمبلز ہیں وہ لے چکی ہیں, جو کینڈیڈیٹس اپنے سمبل لے چکے ہیں, اور جو اس وقت جلسے کر رہی ہیں, جو اس وقت الیکشن کے پروسیس میں شامل ہیں, ان سب کے ساتھ مقابلہ ہے. اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کا سیاسی جماعتوں کے ساتھ مقابلہ ضرور ہے, لیکن اصل میں ہمارا مقابلہ مینڈیٹ حاصل کر کے پاکستان کی عوام کی مہنگائی سے مقابلہ ہے, ان کی بے روزگاری سے مقابلہ ہے, پاکستان کی معیشت کو سنبھالنا ہے, پاکستان کی عوام کو روزگار دینا ہے. جو مہنگی بجلی اور مہنگی گیس ہے اس کے ساتھ نواز شریف صاحب کا مقابلہ ہے, اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کا پلان جو ہے وہ مرتب کر لیا گیا ہے اور جلد پاکستان کی عوام کے سامنے ہوگا. میڈم بات کی اور میڈیکل آپ سے کہہ رہی ہیں تو بلومبرگ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں, آپ اس کو میرے خیال میں آپ نے بلومبرگ کی رپورٹ صحیح نہیں پڑھی. بالکل مقبول لیڈر ہوں گے, لیکن جو شخص تھا ہی نہیں محمد نواز شریف صاحب, وہ کمپیریزن میں نہیں آ سکتے. ان کو 2 مہینے ہوئے ہیں اور اسی بلومبرگ کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ان کی مقبولیت میں 36% اضافہ صرف اور صرف ان 2 ماہ میں ہوا ہے. تو ابھی آگے دیکھیں, ابھی تو 8 فروری تک کافی وقت ہے. مریم اورنگزیب زندہ باد, وزیر اعظم بس جی, نواز شریف مہربانی. زندہ